تواڈے سامنے سورت البقرہ دی آیت نمبر 196 دا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے، جہدے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو حج اور عمرہ کو اللہ دے واسطے، یعنی حج اور عمرہ کو اللہ دے نا دے اللہ دے واسطے پورا کرو۔ اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں، بولی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد 5 چیزیں رکھی گئی ہے۔ سب کنی پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب کنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت دی گواہی اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دی گواہی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرن، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرن، وَحَجِّ الْبَیْتِ، اور اللہ دے گھر دا حج کرن، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک دے روزے رکھن۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ جیسا کہ تو کو معلوم ہے 12 اسلامی مہینے وچوں آخری مہینہ ذوالحجہ دا مہینہ ہے، اور ہی ماہ مبارک دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایک خاص رکن کو ادا کیتا ویندے، ایک خاص عبادت دی ادائیگی کیتی ویندی ہے، اور اے ایسی خاص عبادت ہے جنہی تمام عبادات دا مجموعہ ہے۔ نماز دین وچ 5 نمازاں فرض ہیں، زکوٰۃ صاحب استطاعت دے اُتے سال 1 دفعہ فرض ہے، روزہ ہر سال ماہ رمضان المبارک 30 روزے رکھن، 1 ماہ دے روزے فرض ہیں، جبکہ حج ہر اس شخص دے جڑا صاحب استطاعت ہوئے، مال رکھیندا ہوئے، سفر دی طاقت رکھیندا ہوئے، عاقل ہوئے، بالغ ہوئے، زندگی وچ 1 دفعہ فرض ہے، زندگی وچ 1 دفعہ۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرضیت حج دا حکم دیتے تے ایک صحابی کھڑے تھے، حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے ماں پیو دوارے ہوتے قربان ونجن، حج ہی سال فرض ہے یا ہر سال کرنا پوسی؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کو ان سونا کر دیتے ہیں، گفتگو جاری رکھی ہے۔ حضرت اقرا بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال کھڑے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج ہی سال فرض ہے یا ہر سال کرنا پوسی؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سونی ان سونی کر دیتی ہے، گفتگو جاری تھی ہے، وال کھڑے تھے، عرض کی تھی ہے حضور ہی سال حج فرض ہے یا ہر سال کرنے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اگر میں آکھ دیواں ہاں کہ ہر سال حج کرن فرض ہے تے ہر سال کرن فرض تھی ونجے آ، صرف زندگی 1 دفعہ فرض ہے۔ اے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اگر میری زبان مبارکہ کا نکل ونجے آ کہ ہر سال حج کرن فرض ہے تے میری امت دے اتے ہر سال فرض تھی ونجیا، لیکن کیونکہ میری امت واسطے مشقت دا سبب آئی کہ ہر سال ادائیگی مشکل تھی ونجیا، مشقت تھی ونجیا، تکلیف دا باعث تھی ونجیا، میں ایک واسطے صرف زندگی 1 دفعہ حج فرض کیتے۔ حج ماہ ذوالحجہ دراصل 4 حرمت والے مہینے وچوں ایک مہینہ ہے۔ ایسا 4 مہینے ہیں جنہیں دی حرمت
جنہیں دا ادب و احترام زمانہ جاہلیت چی کیتا ویندا ہے. یعنی کہ اگر پیو دا قاتل بھی سامنے آوے حج رستہ چھوڑ دیندے ہیں. اس زمانہ جاہلیت بھی ہی مہینے دا ادب کیتا ویندا ہے. حج دا لغوی معنی قصد کرن، ارادہ کرن، اور ہی دا اصطلاحی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر دی زیارت کرن، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر دا قصد کرن، اللہ تبارک و تعالیٰ دے گھر دی زیارت دا ارادہ کرن، اور مخصوص ایام دے اندر. اے حج ہر مہینے نہیں، ماہ ذوالحجہ دے چند جہاڑے جیدے چو 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، یہ 5 خاص ایام میں جیندے حج دے ارکان پورے کرنے پونے، مناسک حج ادا کرنے پونے. مناسک آتے ہیں انہیں عبادات کو، معاملات کو، اعمال کو جرے حج دے دوران کیتے ویندے، جرے حج دے دوران کیتے ویندے. حجاج کرام حج دے 3 اقسام ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد. عموماً اساں پاکستان والے لوگ جڑے ہیں یہ حج تمتع کریں ہیں. آسان بھی ہے کہ اساں عمرہ کر کے احرام لہا دیندے ہیں، حج دے ایام وچ ول حج دا احرام پہندے ہیں، ہی کو حج تمتع آکھیا ویندے. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج دا ارادہ فرمائے حج قران کیتے، فرمائے نے اگر میں کو معلوم ہو گیا حج تمتع دا تے میں حج تمتع کراں، اور جینے ہون احرام بدھنے حج تمتع کریں. کہ حج قران ایک مشقت ہے، کیونکہ حج اور عمرے دا احرام کٹھے بدھنا پوندے، جبکہ حج تمتع دے اندر عمرہ کر کے احرام لہا نہیں ویندے اور حج دا احرام وال بدھیا ویندے. تیجا حج افراد، اے ہل والے لوگ کریں، مقامی لوگ کریں، اے احرام بدھ کے انہیں حج کر کے واپس لگے ویندے. حجاج کرام احرام اپنے مقام کے کیونکہ مکہ المکرمہ دے اندر ہوندے ہیں، احرام بدھیندے اور مینا دی طرف روانہ تھیندے. 8 ذوالحجہ جی کو یوم الترویہ آکھیا ویندے. یوم الترویہ اندے مختلف معنی ہیں. ایک معنی ہے سیراب کرن، کیونکہ حجاج کرام زمانہ قدیم دے اندر پانی دی قلت ہوندی ہے، ہی جہاڑے عرفات دے جہاڑے واسطے پانی کٹھا کریں دے ہیں، ات واسطے ہی کو یوم الترویہ آکھیا ویندے. دوجا ایک انہاں معنی کیتا ویندے غور و فکر کرن، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب ڈٹھا، خواب ڈٹھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح پہ کریں دیں. آپ سوچ پہ گئے آیا یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے. ایک غور و فکر کیتے نے اتواسی جہاڑے کو یوم الترویہ آکھیا ویندے. حجاج کرام 8 ذوالحجہ دے 5 نمازاں، 8 ذوالحجہ دی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 دی فجر اے مینا وچ پڑھ دیں. مینا وچ قدیم مسجد ہے جی کو مسجد خیف آکھیا ویندے. یہ انتہائی مبارک مسجد ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ 70 انبیاء علیہ السلام نے مسجد خیف دے اندر نماز پڑھی ہے. 70 انبیاء علیہ السلام نے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ 70 انبیاء علیہ السلام دے قبور مزارات مسجد خیف دے اندر ہیں. خیف آدن پہاڑیں دے دامن اچ، پہاڑیں دے دامن کو خیف آکھیا ویندے کیونکہ ارد گرد پہاڑ ہیں اور دامن اچ مسجد ہے. 9 ذوالحجہ دی جو اس سورہ طلوع دیندے حجاج کرام
عرفات کی طرف روانہ تھی نے اور ایک جمع غفیر ہونے ہوں تصور کرو کہ ہی سال تقریباً 18 لاکھ حجاج کرام ہیں اور وہ منظر کیسا پر تاثیر ہونے کہ حجاج کرام عرفات کی طرف روانہ تھی نے یک زبان ہونے تمام دی زبان مبارکہ دے اتے ہکے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تصور کرو کہ ہی احرام دی حالت اپنی پہچان ختم کر کے اسا کیرے قوم قبیلے علاقے نال تعلق رکھے ہیں ساری پہچان دا لباس کیرا ہے ہوں لباس دی پہچان ختم کر کے سر ننگے کوئی ٹوپی امامہ شریف کہے نہیں صرف اور صرف اج اللہ دی کبریائی بیان کیتی ویسی انسان دا کبر ختم انسان دا تفاخر ختم انسان دا تکبر ختم صرف زبان حال دے ہوتے ہکو کلمہ ہے گو کہ کیرے ہی علاقے کے تعلق رکھے نن دنیا دے کیرے علاقے کے تعلق رکھے نن آج زبان حال تے ہکو کلمہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک حاضر ہاں میں اللہ میں حاضر ہاں سب تعریفاں تیرے واسطے ہیں یہ او کلمہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے دی تعمیر کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے اے ابراہیم ہون لوگیں کو میرے گھر دی طرف سجو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی باری تعالیٰ میری ندا میری پکار کے تک ویسی 1 میل 2 میل تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تیرا کام میں ندا دیوان پکار دیوان تمام ارواح کو گو کہ ماں دے پیٹ چن عالم ارواح چن جس جگہ تک تعلق رکھیں دیں او تک آواز پہنچاون میرا کام ہے. اور ابراہیم علیہ السلام دی ندا دے ہوتے جینے ارواح نے منہ لے آ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک او جتنی دفعہ ان کا جواب دیتے اتنی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اللہ دے گھر حاضر تھی سی جتنی دفعہ ان ندا دا جواب دیتے جی 1 دفعہ جواب دیتے وہ 1 دفعہ حاضر تھی سی جی 7 دفعہ جواب دیتے 7 دفعہ حاضر تھی سی جی 70 دفعہ جواب دیتے 70 دفعہ حاضر تھی سی. ابراہیم علیہ السلام دی ان ندا دا جواب ہے اور ایویں ہی حجاج کرام عرفات کی طرف روانہ تھی. ویسے عرفات یہ حج دا رکن اعظم ہے وقوف عرفات یہ حج دا رکن اعظم ہے جیندہ وقوف عرفات کہنی ان کا حج کہنی اتھا حجاج کرام عرفہ دراصل آدن کے پہچان کرن اتھا جبل رحمت تو سریٹھا ہو سی ایک پہاڑی ہے ان دے حجاج کرام دی بڑی کثیر تعداد ہوندی ہے اور پلر دی نشانی واسطے بڑھا دیتا گئے. آدم علیہ السلام جب جنت کے نہیں اتارے گئے سری لنکا دی سرزمین تے اور اما حوا جدے دی سرزمین تے جدہ ڈاڈی کو آکھیا گئے تھے اما حوا اتھا ہی اتارے گئے. آدم علیہ السلام جب زمین تے اتارے گئے ایک روایت چوندے کہ 40 سال بھی روایت چوندے 300 سال اما حوا کو بنیندے رہ گئے اور ہی مقام دوتے آ کے انہیں کو پہچانے نے اس واسطے ہی مقام کو عرفہ آکھیا ویندے. دوجا ابراہیم علیہ السلام نے جرا خواب دکھائی کہ میں اپنے صاحبزادے اسماعیل کو ذبح پیا کرے نا 8ویں ذوالحجہ کو تو انہوں نے تصور کیتے کہ ایک کوئی شیطانی خواب ہے ہی 9ویں ذوالحجہ کو آپ پہچان گئے واقعی اے اللہ دی طرف خواب ہے پہچان گئے اس واسطے کو عرفہ آکھیا ویندے. دوجا تریجا ابراہیم علیہ السلام ہی جہاڑے جب جبریل علیہ السلام نے آپ کو مناسک کے حج سکھائیں کہ حج دے ارکان یہ ہیں اعمال یہ ہیں تے پوچھے کہ کیا تو آپ کو سمجھ آ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے عرفتو میں پہچان گیا میں سمجھ گیا اس واسطے کو عرفہ آکھیا ویندے. اتنا ایک معروف مسجد نمرہ ہے جیندے ظہرین دی نماز حجاج کرام ادا کریں ہیں ظہر اور عصر دی نماز کٹھے ادا کی ویندی ہے اور
یہ نماز دے بعد حجاج کرام دوئیں مشغول تھی وینن، اللہ تعالیٰ دا ذکر کرینن، اللہ دی ثنا بیان کرینن، اپنے گناہیں دی بخشش طلب کرینن۔ اے تک حدیث مبارکہ چاہتے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرینن کہ انسان دے کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں کو یوم عرفہ ہی دھو سکتے، جنہیں کو یوم عرفہ ہی مٹا سکتے ہیں، ان کے عرفات کی دعا ہی انہیں گناہیں کو مٹا سکتی ہے۔ اور ایک بھی روایت ہے چاہتے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ کوئی بھی ایسا کہے نہیں جندے اللہ تبارک و تعالی عرفات کنی زیادہ یعنی کہ ہی جہاڑے اللہ تبارک و تعالی گناہیں دی بخشش کریں دے، یعنی کہ ہی جہاڑے کنی کوئی جہاڑا ایسا کہے نہیں جندے اللہ تبارک و تعالی انسان دے گناہیں کو ختم فرمے دے، جہنم کنی بندے کو آزاد فرمے دے۔ اور شیطان بالکل حقیر حقارت نال ذلیل اور رسواتی میں دہی جاڑے کہ جیندے واسطے ہوں کوشش کیتی ہے، تگو دو کیتے کہ انسان کو بہکاوان دی، آج جو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ حاضر ہے اور گناہ دی معافی پہ طلب کریں دے۔ حدیث مبارکہ چاہتے کہ ایک اے جہاڑا بیا بدر دا جہاڑا، صحابہ نے عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دے جہاڑے تے انسان اپنے گناہیں دی معافی پہ مانگ دے، بدر والے جہاڑے کیا آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بدر والے جاڑے کیونکہ شیطان نے اپنے اکھی نال فرشتے کو لٹھے، جبریل علیہ السلام فرشتے دے صفحہ پہ پڑھ دیں ہیں اور رسوات ہی گیا اے مقام عرفات انسان اپنے گناہیں دی توبہ کریں دے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے ماہ رمضان دی، اور انسان کو حکم ہے کہ تو تلاش کرو، تاک راتیں دے اندر کو تلاش کرو، ایک رات کنفرم کہنی، اور اے او جہاڑا ہے کہ جرا کنفرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہیں دی بخشش فرمے دے، اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان دے مطابق رات دے آخری پہر دے اندر اپنی ذات کو ظاہر فرمے دے، اجلال فرمے دے ہر رات۔ لیکن اے واحد نہیں ہے جیندے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا دے اتے اجلال فرمے دے، یعنی کہ اے واحد نہیں ہے عرفات دا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا دے اجلال فرمے دے، اور بندے کا نہیں پوچھ دے کیا چاندی دنیا چاندی دنیا عطا فرماما، آخرت چاندی آخرت عطا فرماما۔ اللہ تعالیٰ دی رحمت وٹیندی پئی ہوندی ہے۔ اے مغرب دی اذان تک حجاج کرام عرفات رہندن، جو ہی مغرب دی اذان تھیندی ہے حکم ہے کہ مزدلفے دی طرف روانہ تھی ونجو۔ حالانکہ اتنا حجاج کرام نے دعا منگی ہے، اسی اپنے گناہیں دی معافی منگی ہے کہ یا اللہ اپنی کوئی نماز ترک نہ کرے سن، تیری بندگی کوئی کمی نہ آنے سن۔ ہوں توبہ استغفار دے بعد مغرب کی اذان تھئیے، حکم ہے اذان سنو نماز نہیں پڑھنی، اگر نماز پڑھ سو منہ تے ماری ویسی اعادہ کرے سو جب تک کہ مزدلفے نہ پہنچو۔ اگر مزدلفے 11 بجے پہنچے ہوئے، 12 بجے پہنچے ہوئے، 1 بجے پہنچے ہوئے، 2 بجے پہنچے ہوئے، مغربین اتھائیں ادا کرنی ہے مزدلفے دے اندر، مسجد مشعر الحرام دے اندر اتھائیں نماز پڑھنی ہے مغرب اور عشاء اکٹھے۔ ایک وعدہ کیتے سی کہ نماز ترک نہ کرے سا، آج حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا کہ اذان سن نماز نہیں پڑھنی۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت و فرما برداری ہے کہ انسان دا تقوی کتنا عروج دے ہو سی ہوں والے، انسان دی پرہیزگاری دا لیول کیا ہو سی، لیکن حکم ہے کہ آج نماز مزدلفے پڑھنی ہے، اگر پڑھ سے تے اعادہ کرنا پوسی، واپس لوٹاونی پوسی۔ مزدلفے پہنچ کے حجاج کرام مغربین ادا کریں اور اتھوں ہی کنکریاں کٹھے کریں، رمی جمرات واسطے، شیطان کو کنکریاں مارن واسطے، اور فجر دی نماز اتھائیں ادا کریں۔ فجر دی نماز طلوع فجر کنی ہی وقوف مزدلفہ شروع تھی میں دے۔ اے حج دا ایک واجب ہے،
ادا کرنا ہوندے. چند لمحے کھڑے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی تسبیح و پاکی بیان کرا. مزدلفے جب حجاج کرام پہنچنے ہیں فجر تک اتھائی رہے سے ڈامی دی رات ہوں ڈامی دا نہیں ہے فجر نال جو ہی نماز پڑھ سن سورج طلوع تھی سی حجاج کرام مینا دی طرف روانہ تھی سن رمی جمرات واسطے. جب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دیتی تے شیطان نے 3 مقامات دے اتے بہکاون دی کوشش کی تھی کہ اے اسماعیل تیرا والد تے کو ذبح کرن ویندا پائے. اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو آ کے ابا جان میں کو شیطان نہ دے تیرا والد تے کو ذبح کرن ویندا پائے. اسماعیل علیہ السلام دے آکھن تے ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر مارے شیطان کو. تھوڑے قدم دے اتے ولوں بہکاون شروع کیتے ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر ول مارے. ول تھوڑے قدم دے اتے ولوں بہکاون شروع کیتے ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر ول مارے. اے حج دا واجب ہے رمی جمرات. اے ڈامی والے جاڑے جو ہی مزدلفے کنی ہیں شیطان کو ہی جاڑے صرف وڈے شیطان کنکریاں مرینن 7 کنکر. اور ہوں دے بعد قربانی تھی ہے جناب اسماعیل علیہ السلام دی قربانی دی یاد ہے. اور ہوں دے بعد حلق یا قصر اے بھی واجب ہے کہ حلق آدن سر اس طرح پھروا لیون اور قصر آدن مختصر کرواون ترشماون. اے واجب ہے حج دا. ہندے بعد اے 3 جاڑے حجاج کرام کنی ہیں 10 دا 11 دا 12 دا کہ طواف زیارت کر سکتے ہیں. اے حج دا فرض ہے کہ حجاج کرام خانہ کعبہ آنن اور طواف کریں اور 7 چکر صحیح دے کریں. صحیح کرن واجب ہے. اے بیت اللہ اللہ دا گھر اے اللہ تبارک و تعالیٰ دے صفات ذاتیہ دا مرکز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے صفات ذاتیہ دا نزول تھی دے یعنی کہ بیت المعمور اور خانہ کعبہ دے درمیان کوئی چیز معلق کہیں نہیں. بیت المعمور فرشتے دا کعبہ ہے تلے خانہ کعبہ ہوں دے عکس دے اتے بڑھایا گیا ہے. اور حجاج کرام 7 چکر لیندن طواف کریں استلام کریں اور 2 نفل 2 رکعتاں واجب جرین ادا کریں مقام ابراہیم دے اتے. اور ہوں دے بعد 7 چکر صحیح دے کریں. ہوں سوچن لگا لے کہ فتح مکہ دے جہاڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتے کہ بُٹے کو پاش پاش کرو. اے پتھر دے بت جرے تراشے میں ہینے کو تروڑو جرے کعبے دے ارد گرد اور کعبے دی چھت ہوتے بھی حبل ہوندا ہے. اج ہوں پتھر کنی استلام شروع پہ تھی دے حجر اسود کنی کعبہ پتھریں دا بڑھیا ہویا ہے. صفا مروہ 2 پہاڑیاں ان پتھر ہیں. فرق کیا ہے کہ اتنا بُٹے کو پاش پاش کیتا گئے. اج اوے پتھر اتنا بھی ہیں لیکن انہیں پتھریں فرق کیا ہے کہ نسبت فرق ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوں دا مقام بلند تھے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے نے حجر اسود میں تک کدئی نہ چما ہا بوسہ نہ دیوان میرے حبیب نے تے کو بوسہ دیتے تے دا مقام بلند تھی گئے. کعبہ اللہ دا گھر رہے صفا مروہ ہونے کو نسبت جبکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفا مروہ دا حکم دیتا صحابہ کو صحابہ نے عرض کی تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینے کو نسبت دے بُتے نہ لے اصاف اور نائلہ دے بوتے نہیں دے ہوتے. آپ نے فرمایا کہ اصاف اور نائلہ زمان جاہلیت دے بوتان جبکہ حضرت حاجرہ دی سنت ہے. ان نسبت حاجرہ نہ لے ات واسطے تا قیامت جاری راسی ہے دور. مقام ابراہیم پتھر ہے لیکن نسبت جناب ابراہیم علیہ السلام نہ لے. ابراہیم علیہ السلام دے قدم اتنا نسب دی چکے ہیں انہیں نشان ان پہ